دوستو یورینس ایک ایسا پلینٹ ہے جو یونیورس کے سب سے عجیب اور مسٹیریس ورلڈ میں سے ایک ہے، جہاں کی ایٹماسفیئر اتنے انپریڈکٹیبل ہے کہ آپ کو ہر پل لگے گا کہ کچھ نیا ہونے والا ہے۔ اور سوچو اس کی رنگز ایسے مسٹیریسلی گلو کرتے ہیں کہ جیسے کوئی انویزیبل فورس انہیں کنٹرول کر رہی ہو، اور ان کی بیچ چھپی ہوئی انرجی آپ کے امیجنیشن کو ہلا دے۔ اور اس کے ہر ایک مون اپنی دنیا میں ایسے سیکریٹس رکھتا ہے جو شاید کبھی کسی نے دیکھے بھی نہیں۔ اور دوستو وہاں کی ویدر اور لائٹ کی کیل ایسے ہے کہ آپ کو لگے گا کہ پلینٹ خود آپ کے ایموشنز کو ٹیسٹ کر رہا ہو۔ اس کے ہر کارنر میں ایسے سرپرائزز ہیں جو آپ کو حیران اور کنفیوز کر دیں گے، اور ہر شیڈو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ کیا سچ ہے اور کیا ایلیوژن۔ تو دوستو یورینس کے اس سفر میں آپ دیکھیں گے وہ چیزیں جو کبھی بھی کسی نے فیل نہیں کی، اور یونیورس کے اصلی مسٹریز کو سمجھنے پر مجبور کریں گے۔ تو جی ہاں دوستو، آج میں بات کرنے والا ہوں پلینٹ یورینس کے بارے میں۔ تو دوستو میں نے آلموسٹ سبھی پلینٹس پر ویڈیو بنا لیا تھا، لیکن دوستو یورینس ایک ایسا پلینٹ تھا جس پر میں نے ابھی تک کوئی بھی ویڈیو نہیں بنایا تھا۔ لیکن دوستو آج میں نے پلینٹ یورینس کو اچھی طرح سے اسٹڈی کیا ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ہی دیکھتے رہنا۔ میں ہوں حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل سائنس فیملی۔ تو دوستو قدیم زمانے میں جب انسان رات کو آسمان دیکھتا تھا تو اس وقت صرف چاند اور چمکتے ستارے نظر آتے تھے، لیکن لوگوں کو یہ علم نہیں تھا کہ کچھ روشنیاں سٹارز نہیں بلکہ پلینٹس بھی ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے کے لوگوں نے مون اور کچھ چمکتے آبجیکٹس کو بھگوانوں یا نشانیوں سے جوڑ دیا، تو مطلب انہیں پلینٹ کا مطلب ہی معلوم نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ آسمان میں کچھ روشنیاں ایسے ہیں جو باقی ستاروں کی طرح ایک جیسے نہیں رہتی۔ یہ روشنیاں رات برات اپنی جگہ توڑی بدلتی رہتی۔ تو یوں ہی ان چیزوں کو گریک زبان میں پلینٹس کہا گیا، جس کا مطلب ہوتا ہے بھٹکنے والی چیز۔ اس طرح لوگوں نے پہلے مرکیوری، پھر وینس، مارس، جوپیٹر اور سیٹرن کو پہچان لیا، کیونکہ یہ ننگی آنکھوں سے دیکھے جا سکتے تھے۔ لیکن دوستو یورینس بہت دور تھا، اسی لیے پرانے لوگ اسے کبھی بھی پلینٹ سمجھ نہیں پائے۔ صدیوں تک یورینس خاموشی سے اپنی جگہ گھومتا رہا، اور جب بھی کسی نے اسے دیکھا تو اسے صرف ایک مدھم سا سٹار سمجھ لیا۔ اسی لیے پرانے سٹار کیٹالوگز میں یورینس کئی مرتبہ موجود تھا، لیکن ایک پلینٹ کے نام پہ نہیں بلکہ ایک سٹار کے نام پہ۔ تو جب 17 سینچری میں ٹیلیسکوپ کا استعمال شروع ہوا، تب بھی زیادہ تر لوگ سٹارز کا ریکارڈ بنا رہے تھے۔ تو 1690 میں مشہور برٹش ایسٹرونومر جان فلیمسٹیڈ نے یورینس کو دیکھا، لیکن اس نے بھی اسے پلینٹ نہیں سمجھا۔ اس نے یورینس کو سٹار سمجھ کر اس کا نام 34 ٹاوری رکھ دیا۔ تو مطلب دوستو یہاں پر بھی یورینس کی پہچان چھپی رہ گئی۔ تو اس کے بعد قریباً 90 سال تک دوبارہ اسی طرح نظر آتا رہا، لیکن کوئی بھی اس پر غور نہیں کر سکا کہ یہ سٹار نہیں ہو سکتا۔ پھر 18 سنچری کے آخر میں ٹیلیسکوپ اور ٹیکنالوجی بہتر ہو گئی، اب لوگ زیادہ کلیئر چیزیں دیکھ سکتے تھے۔ تو اسی دوران 13 مارچ 1781 کو ولیم ہرشل نے اپنے ٹیلیسکوپ سے آسمان کا مشاہدہ کیا۔ اس نے ایک ایسی روشنی دیکھی جو باقی ستاروں سے مختلف لگ رہی تھی۔ یہ چیز دھیرے موو کر رہی تھی۔ تو یہی سے یورینس کی اصل کہانی شروع ہوئی، جو بعد میں ایک نئے پلینٹ کی ڈسکوری پر ختم ہوئی۔ تو دوستو جب 1781 میں یہ نیا پلینٹ کنفرم ہو گیا کہ یہ سٹار یا کومیٹ نہیں بلکہ ایک پلینٹ ہے، تو سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اس کا نام کیا رکھا جائے۔ تو اس دور تک جتنے بھی پلینٹس پہلے سے معلوم تھے ان سبھی کے نام رومن یا گریک میتھولوجی سے لیے گئے تھے، لیکن ولیم ہرشل نے جب اس پلینٹ کو ڈسکور کیا تو اس نے چاہا کہ اس پلینٹ کا نام جورجیم سائڈس رکھا جائے۔ جورجیم سائڈس کا مطلب تھا کنگ جارج کا ستارہ۔ تو یہ نام برطانیہ کے کنگ جارج 3 کو خوش کرنے کے لیے سجیسٹ کیا گیا تھا۔ برطانیہ میں کچھ لوگوں نے اس نام کو پسند بھی کیا، لیکن یورپ کے باقی سائنٹسٹ اس بات سے خوش نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پلینٹس کے نام کسی کنگ یا زندہ انسان کے نام پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انہیں میتھولوجی سے ہی جوڑا جانا چاہیے، تاکہ سائنس انٹرنیشنل رہے اور صرف ایک ملک تک محدود نہ ہو۔ اور کچھ عرصے کے لیے اس پلینٹ کو مختلف ناموں سے بھی بلایا گیا، کہیں اسے ہرشل کہا گیا اور کہیں اسے دی جورجین پلینٹ کہا گیا۔ اس کنفیوژن کی وجہ سے سائنٹیفک بکس اور میپس میں بھی فرق نظر آتا تھا، اور ہر ملک اپنی مرضی کا نام یوز کر رہا تھا۔ اور پھر جرمن ایسٹرونومرز نے ایک نیا آئیڈیا دیا۔ اس نے سجیسٹ کیا کہ اس پلینٹ کا نام یورینس رکھا جائے،
یورینس رومن میتھولوجی میں آسمان کا خدا تھا۔ اس نام کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ یورینس سیٹرن کا باپ مانا جاتا تھا اور یہ سلسلہ باقی پلینٹس کے ناموں سے بھی میچ کرتا تھا۔ سائنٹسٹ کو یہ لاجک پسند آیا کیونکہ یہ نام میتھولوجی کے سسٹم میں بالکل فٹ ہوتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یورپ کے زیادہ تر ایسٹرونومرز نے یورینس نام کو یوز کرنا شروع کر دیا اور پھر بکس میں اور ریسرچ پیپرز میں بھی یہی نام لکھا جانے لگا، اور پھر آخرکار 19 سینچری کی شروع میں یورینس کو اس پلینٹ کا آفیشیل انٹرنیشنل نام مان لیا گیا۔ تو دوستو، اگر ہم بات کریں یورینس کے ٹیمپریچر کی، تو یورینس ہمارے سولر سسٹم کا بہت ہی زیادہ ٹھنڈا پلینٹ ہے۔ اس کا ٹیمپریچر اتنا کم ہوتا ہے کہ انسان کا زندہ رہنا تو دور کی بات، وہاں کوئی بھی نارمل چیز فوراً جم جاتا ہے۔ تو دوستو، یورینس کا ایوریج ٹیمپریچر تقریباً 224 سیلسیس تک ہوتا ہے۔ دوستو، یہ ٹیمپریچر اتنا زیادہ کم ہے کہ یورینس کو سولر سسٹم کا سب سے زیادہ ٹھنڈا پلینٹ کہا جاتا ہے، چاہے نیپٹون اس سے زیادہ دور کیوں نہ ہو۔ اور دوستو، یورینس پر دن اور رات کا ٹیمپریچر زیادہ چینج نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پاس ہیٹ کا اپنا اسٹرانگ سورس نہیں ہے، یعنی یہ پلینٹ اپنے اندرونی گرمی بہت کم باہر بیچتی ہے۔ اور دوستو، یورینس اتنا ٹھنڈا اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ سورج سے بہت زیادہ دور ہے اور سورج کی روشنی بھی وہاں بہت کم پہنچتی ہے۔ دوستو، اس کے ایٹماسفیئر میں زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیم ہوتی ہے، لیکن میتین گیس سورج کی روشنی کو آبزرو کر لیتی ہے، جس سے پلینٹ اور بھی زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یورینس کا سب سے کم ریکارڈ کیا گیا ٹیمپریچر 224 سیلسیس سے بھی نیچے جا سکتا ہے، جو کسی بھی پلینٹ کے لیے بہت ایکسٹریم کنڈیشن ہے۔ اس وجہ سے یورینس کو آئس جائنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یورینس اپنے ایکسس پر تقریباً 98 ڈگری جھکا ہوا گھومتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یورینس سیدھا کڑا گھومنے کی بجائے لگ بھگ پہلو کے بل لیٹا ہوا سورج کے گرد چکر لگاتا ہے۔ مطلب ہمارے ارتھ کا ٹلٹ، زمین کا ٹلٹ صرف 23.5 ڈگری ہے، تو اسی لیے ہمیں نارمل سیزنز ملتے ہیں جیسے سردی، گرمی، ہزار، بہار۔ لیکن یورینس کا ٹلٹ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے نارتھ اور ساؤتھ پولز سیدھا سورج کی طرف یا دور ہو جاتے ہیں۔ اور دوستو، اس زیادہ ٹلٹ کی وجہ سے یورینس پر سیزنز بہت ایکسٹریم ہوتے ہیں۔ ایک پول پر 42 سال تک دن رہتا ہے، جبکہ دوسری پول پر 42 سال تک رات۔ اور جب یورینس اپنے 84 سال کی آربٹ پوری کرتا ہے تو ہر سائیڈ کو باری باری سورج کی روشنی ملتی ہے۔ اور دوستو، سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ یورینس کا اتنا زیادہ ٹلٹ شاید بہت پہلے کسی بہت بڑے کولیجن کی وجہ سے ہوا ہو، یعنی کسی جائنٹ چیز نے یورینس کو زور سے ٹکر ماری جس سے وہ اپنے ایکسس پر گر گیا اور پھر اسی حالت میں گھومتا رہا۔ اور اسی ٹلٹ کی وجہ سے یورینس کا ویدر اور ایٹماسفیئر بھی باقی پلینٹ سے بالکل مختلف ہے۔ تو دوستو، یہ تھی یورینس کے ٹلٹ یعنی جھکاؤ کے بارے میں۔ تو چلیے اب جانتے ہیں یورینس کے سائز اور ڈسٹینس کے بارے میں۔ تو دوستو، یورینس ایک بہت بڑا پلینٹ ہے اور ہمارے سولر سسٹم کے سب سے بڑے پلینٹس میں شمار ہوتا ہے، اور سائز کے لحاظ سے یورینس تیسرا سب سے بڑا پلینٹ ہے۔ جی ہاں دوستو، جوپیٹر اور سیٹرن کے بعد یورینس تیسرا سب سے بڑا پلینٹ ہے۔ دوستو، یورینس کا ڈائی میٹر تقریباً 5724 کلومیٹر ہے۔ تو دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم زمین کو یورینس کے اندر فٹ کریں تو ارتھ 63 ٹائمز یورینس کے اندر فٹ آ سکتا ہے۔ دوستو، یورینس کا ریڈیس لگ بھگ 25,362 کلومیٹر ہے، جو زمین کی ریڈیس سے تقریباً 4 گنا زیادہ ہے۔ تو دوستو، اسی لیے یورینس کا باڈی کافی زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ دوستو، اتنا بڑا ہونے کے باوجود پھر بھی یورینس جوپیٹر سے زیادہ بھاری نہیں ہے، کیونکہ یہ یورینس زیادہ تر گیس اور جمی ہوئی برف سے بنا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے یورینس کو آئس جائنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب اگر ہم ڈسٹینس کی بات کریں تو یورینس سورج سے بہت زیادہ دور ہے۔ تو یورینس سورج سے ایوریج طور پر تقریباً 2.9 بلین کلومیٹر دور ہے، اور اس ڈسٹینس کی وجہ سے سورج کی روشنی یورینس تک پہنچنے میں 2 گھنٹے اور 40 منٹ لگاتی ہے۔ زمین پر سورج کی روشنی صرف 8 منٹ میں پہنچ جاتی ہے، جس سے یورینس کے فاصلے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور دوستو، یورینس اپنے آربٹ میں اتنا بڑا چکر لگاتا ہے کہ اسے ایک چکر پورا کرنے میں 84 ایئرس لگتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، جب یہاں پر 84 سال بیت جاتے ہیں تو یورینس اپنا ایک چکر پورا کر لیتا ہے۔ تو دوستو، اگر ہم بات کریں ہمارے ارتھ اور یورینس کے فاصلے کے درمیان کی، تو دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ فاصلہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں پلینٹس اپنے اپنے آربٹس پر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی یورینس زمین کے قریب ہوتا ہے اور کبھی بہت دور چلا جاتا ہے۔ تو عام طور پر یورینس اور زمین کا فاصلہ
2.6 سے لے کر 3.2 بلین کلومیٹرز کے درمیان ہوتا ہے۔ تو اتنا زیادہ سائز اور اتنا لمبا فاصلہ یورینس کو ایک خاموش، ٹھنڈا اور راز بھرا پلینٹ بنا دیتا ہے۔ تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں یورینس کے انٹرنل سٹرکچر کے بارے میں۔ دوستو یورینس باہر سے صرف ایک ٹھنڈا نیلا پلینٹ لگتا ہے، لیکن اندر سے یہ 3 بنیادی لیئرز پر بنا ہے۔ تو سب سے باہر یورینس کا ایٹماسفیئر ہوتا ہے، اور یہ لیئر زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس سے بنی ہوتی ہے، اور اس ایٹماسفیئر میں تھوڑی سی میتین گیس بھی ہوتی ہے جو سورج کی لال روشنی کو ابزرو کر لیتی ہے، اور پھر اس میتین کی وجہ سے ہی یورینس اپنا نیلا رنگ دکھاتا ہے۔ اور ایٹماسفیئر کے نیچے یورینس کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے، اور اسے مینٹل کہا جاتا ہے۔ تو یورینس کا مینٹل اصل میں برف سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ برف زمین کی برف جیسے نہیں ہوتی۔ یہاں پر پانی، امونیا اور میتین بہت زیادہ پریشر کی وجہ سے گرم اور گھنی فلوئڈ کی شکل میں ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یورینس کو آئس جائنٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر برف جیسے مادے موجود ہوتے ہیں۔ مینٹل کے اندر بہت زیادہ پریشر اور ٹیمپریچر ہوتا ہے جو یورینس کے میگنیٹک فیلڈ کو بھی پیدا کرتی ہے۔ اور سب سے اندر یورینس کا کور ہوتا ہے۔ یہ کور زیادہ تر پتھر اور میٹل سے بنا ہوا ہوتا ہے، تو کور کا سائز زیادہ بڑا نہیں ہوتا، لیکن یہی سے یورینس کی بنیادی سٹرکچر کو سپورٹ ملتا ہے۔ اور یورینس کا کور اتنی زیادہ ہیٹ بھی باہر ریلیز نہیں کرتا، اسی لیے یورینس کا پلینٹ باقی گیس جائنٹ کے مقابلے زیادہ ٹھنڈا نہیں رہتا۔ اور سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ یورینس کے اندر کی ہیٹ شاید کسی پرانے ایونٹ کی وجہ سے ٹریپ ہو گئی ہو، یا پھر پلینٹ کا سٹرکچر ہی ایسا ہے جو ہیٹ کو باہر نکلنے نہیں دیتا۔ اس طرح یورینس باہر سے گیس سے بنا ہوا لگتا ہے، لیکن اندر سے یہ پانی، امونیا اور میتین کی گرم سمندر جیسا پلینٹ ہے۔ دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ یورینس کے پاس بھی رنگز ہیں؟ تو جی ہاں دوستو، یورینس کے گرد بھی رنگز موجود ہیں، لیکن دوستو یہ سیٹرن کے رنگز کی طرح چمکدار اور واضح نہیں ہوتے۔ یورینس کے رنگز بہت ڈارک اور پتلے ہوتے ہیں، اسی لیے بہت دیر تک لوگوں کو ان کے بارے میں علم نہیں تھا۔ 1977 تک سائنٹسٹ کو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ یورینس کے گرد رنگز بھی ہے۔ تو 1977 میں جب یورینس ایک سٹار کے سامنے سے گزرا تو سائنٹسٹ نے دیکھا کہ سٹار کی روشنی بار بار کچھ لمحوں کے لیے غائب ہو رہی ہے۔ تو اس چیز سے پتا چلا کہ یورینس کے گرد کچھ چیزیں گھوم رہی ہے جو روشنی کو روک رہی ہے۔ تو اس طریقے سے یورینس کے گرد رنگز ڈسکور ہوئے۔ تو دوستو یورینس کے گرد 13 کنفرم رنگز ہیں، اور یہ رنگز زیادہ تر چھوٹے پتھروں، برف اور کاربن جیسے ڈارک پارٹیکل سے بنے ہوتے ہیں۔ ان رنگز کے پارٹیکلز بہت زیادہ چمکدار نہیں ہوتے، اسی لیے یہ زیادہ تر روشنی ریفلیکٹ نہیں کرتے۔ اور یورینس کا سب سے مشہور رنگ ایپسیلون رنگ ہے، جو سب سے زیادہ موٹا اور گھنا ہے، اور باقی رنگز بہت پتلے اور کمزور ہیں، اور کئی رنگز بہت نزدیک گھومتے ہیں۔ یورینس کے رنگز پلینٹ کے بالکل سیدھے گرد نہیں گھومتے، بلکہ یورینس کی زیادہ ٹلٹ کی وجہ سے یہ رنگز بھی پیلوں کے بل گھومتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم یورینس کو دیکھیں تو کبھی رنگز بالکل سیدھے لائن کی طرح اور کبھی پورے شیپ میں نظر آتی ہے۔ تو یورینس کے رنگز کو سٹیبل رکھنے کے لیے کچھ چھوٹے مونز بھی مدد کرتے ہیں، جنہیں ہم شارپ مونز کہتے ہیں۔ یہ مونز رنگز کے پارٹیکلز کو پھیلنے سے روکتے ہیں اور انہیں اپنے جگہ پر رکھتے ہیں۔ اور یورینس کے گرد یہ رنگز زیادہ پرانے نہیں لگتے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ رنگز شاید کسی پرانی مون کے ٹوٹنے سے بنے ہوں۔ تو دوستو ہم نے یورینس کے رنگز کے بارے میں بھی بات کر لی، تو چلیے اب ہم جانتے ہیں کہ یورینس پر کون کون سے مشنز گئے تھے۔ تو دوستو اگر ہم یورینس کی مشنز کے بارے میں بات کر لیں تو میں آپ کو سمپل الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ اب تک صرف ایک اسپیس کرافٹ وویجر 2 یورینس کے قریب سے گزرا ہے۔ تو وویجر 2 کو 1977 میں ناسا نے لانچ کیا تھا، اور یہ اسپیس کرافٹ 24 جنوری 1986 کو یورینس کے پاس جا پہنچا، اور اس نے بہت سارے ڈیٹا بھیجی یورینس کے ایٹماسفیئر، اس کے رنگز، اس کے مون اور میگنیٹک فیلڈ کے بارے میں معلومات بھیجی۔ اور وویجر 2 نے یورینس کے 10 نئی مونز بھی ڈسکور کیے۔ اور وویجر 2 یورینس کے پاس زیادہ دیر تک نہیں رہا، بس کچھ ہی گھنٹوں کے لیے آیا اور گزر گیا۔ لیکن اس چھوٹے سے ٹائم میں وویجر 2 نے کافی سارے انفارمیشنز بھیجی جنہیں سائنٹسٹ آج بھی یوز کر رہے ہیں۔ پھر وویجر 2 یورینس کے بعد نیپٹون کے پاس چلا گیا، اور پھر نیپٹون کے بعد وویجر 2 ہمیشہ کے لیے انٹرسٹیلر اسپیس میں چلا گیا۔ تو دوستو پلینٹ یورینس پر ویڈیو کیسی لگی ایک بار ضرور بتانا، کیونکہ میں نے اس ویڈیو پر کافی زیادہ محنت کیا ہے۔